شیعہ سنی اختلاف کو بہت ہی آسان اور عام زبان میں سمجھتے ہیں، انشاءاللہ سب کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سچویشن کو امیجن کیجئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد بہت سارے لوگ ایمان کو چھوڑنے لگے اور اسلام سے جانے لگے، کیونکہ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جب نبی ہی چلے گئے تو ہم اسلام پر باقی کیوں رہیں، اور بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا۔ تو ایسے وقت میں ایک ایسے خلیفہ کی ضرورت تھی کہ جو اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور اسلام کو آگے بڑھائے۔ تو ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو صحابہ کرام کی ایک کونسل بیٹھی، جس میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ لیکن اس میں اہم پوائنٹ یہ تھا کہ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، اور جتنے بھی اہل بیت تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ اور قریبی لوگ تھے، وہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ تو ایسے موقع پر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو حضرت علی کا موجود نہ ہونا، اس پر شیعہ لوگ بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ شیعہ لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ تو ان کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ دوسری طرف سنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں ایمان لانے والوں میں سے ایک ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، جو کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم ہیں۔ تو سنی حضرات کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائٹ فل تھے اس کے لیے کہ ان کو خلیفہ مقرر کیا جائے، اور شیعہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 6 مہینے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو قبول کر لیا تھا۔ لہٰذا اگر شیعہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں تو ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرتے ہوئے حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ مان لینا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور وہ مستقل اپنی دلائل پر رہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ کے اہل بیت میں سے بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کزن بھی ہیں، اور اسی طرح سے ان کے بارے میں حدیث بھی موجود ہے۔ تو ان کا آرگیومنٹ یہی ہے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خلیفہ حضرت علی کو ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس سے بھی اہم بات ایک یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ریلیجیس آرگیومنٹ تھا ہی نہیں، یہ ہمیشہ سے ایک پولیٹیکل اختلاف تھا جو دھیرے دھیرے ریلیجیس بن گیا۔ بہرحال یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جس میں کسی کو رائٹ یا رونگ کہا جائے، بلکہ صرف اتنا سمجھنا چاہیے کہ سنی یہ کہتے ہیں کہ جو ہوا وہ صحیح ہوا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلا ہی خلیفہ ہونا چاہیے تھا، اور دوسری طرف شیعہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ مقرر کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ہم لوگوں کو اختلاف سے دور رہنا چاہیے، اور جو جس کو فالو کرتا ہے اس میں مزید غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا بہتر ہے اور کیا بات صحیح ہے، کیا بات غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اینڈ فالو فار مور اف یو لائک مائی ویڈیوز۔